والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سید القونین رسول الثقلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والصابرین والواصلین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن کریم کی جس مقدس آیت کریمہ جو سورہ فجر کی آخری آیت ہے، جسے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اور اس کے باب میں کچھ گفتگو کی جائے۔ آئیے عقیدت اور محبت کے ساتھ سبز گنبد میں سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے وہ آقا جو عالم ارواح میں بھی ہمارے لیے فکر مند تھے، نورانی بشریت کی شکل میں جب دنیا پر جلوہ فرما ہوئے تب بھی ہمارے لیے فکر مند رہے، ہماری بخشش کے لیے، اور قبر اطہر میں رونق افروز ہونے کے بعد بھی آج بھی ہماری مغفرت کے لیے، ہماری بخشش کے لیے فکر مند ہے۔ ایسے غمخوار آقا، اس روایت کے تحت کہ ایک فرشتہ اللہ نے ہماری پیشانی میں مقرر فرمایا ہے، جب درود پڑھتے ہیں تو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہ امتی اس کی پیشانی سے نکل کر مدینہ منورہ میں قبر اطہر میں حاضر ہو کر اس درود کے تحفے کو پیش کرتا ہے۔ اس ماج کی سرزمین سے آئیے آپ محبت کے ساتھ ایک ایسا درود بھیجے جسے سرکار اپنے دست مبارک سے خود قبول فرما لے روایت کے تحت، تو عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کا ہزار ہاں شکر احسان ہے کہ وہ ہند کی سرزمین جسے ایک مدت سے، صدیوں سے، ہزاروں سال سے کسی ایک مقدس ایسی ہستی کی تلاش تھی، اور یہ زمین ایک ایسی ہستی کی منتظر تھی جو نور اور ہدایت کا آفتاب اور مہتاب ہو، اور اللہ کا شکر احسان ہوا کہ قریب 850 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجے خواجگاں فخر کون و مکاں روئے زمیں حبیب اللہ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری سم الاجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی ہند بنا کر یہاں بھیجا۔ آج 807واں عرش مبارک ہے سرکار کا، یعنی سرکار کو اس فانی دنیا سے تشریف لے جا کر قبر اطہر میں رونق افروز ہونے کو 800 سال بیت گئے، اور آج ہم یہاں سرکار کا
73واں 6 روزہ عرس منا رہے ہیں. شکر الحمدللہ. دوستو، آپ کی پیدائش سنہ ہجری سن 537 میں رجب کا مبارک مہینہ، وہ رجب کا مبارک مہینہ جس کے لیے طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا یعنی نبی کا مہینہ ہے، اور رمضان امت کا مہینہ ہے. تو یہ رجب جو اللہ کا مہینہ ہے، اس اللہ کے مہینے میں 14ویں چاند کو 14ویں کے چاند بن کر سرکار غریب نواز سنجر میں تشریف لائے. چاند بھی 14واں ہے، اور غریب نواز کے نور کا ظہور ایران، ملک ایران کے سستان میں ایک سنجر چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں آپ کے والد حضرت سیدنا غیاث الدین کے گھر وہ نورانی آفتاب جلوہ نما ہوا. آپ نجیب الطرفین سادات ہے، یعنی آپ والد کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. حضرت امام موسیٰ رضا ضامن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ والدہ کی طرف سے امام حسن المجتبی کی اولاد میں سے ہیں. تو آپ حسینی بھی ہے اور حسنی بھی ہے. یہ دونوں نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار خواجہ غریب نواز کی ذات بابرکت میں عطا کیے. آپ کے والد بھی ایک بڑے ولی کامل تھے، اور ان کی کافی کرامات ایران میں مشہور ہے. آپ جب پیدا ہوئے اس وقت تاتاریوں کا، چنگیز خانیوں کا فتنہ چل رہا تھا، اور چاروں طرف خون مرکیاں تھی، فساد کا زمانہ تھا. اور ایک بڑی نورانی ہستی ویسے ہی زمانے میں تشریف لاتی ہے جب کسی ہدایت کی ضرورت ہو، نور کی ضرورت ہو، جب فضا کے اندر فساد پھیلا ہوا ہو. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو دیکھ لو کہ آپ کس حالت میں تشریف لائے، اس وقت کیا حالات تھے. عرب طرح طرح کے فطروں میں، فسادات میں، گمراہیوں میں، کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ایسے ہی وقت میں نورانی آفتاب کا ظہور ہوتا ہے. اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر یہ دستور رہا کہ ہر 600 سال کے بعد کوئی ایسی مقدس ہستی کو پیدا فرماتا ہے جس سے ایک بڑی تعداد میں کفر اور شرک کا اندھیرا دور ہو اور ایمان کی روشنی لوگوں کے دلوں میں جگمگا اٹھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا ہی وقت ہوتا ہے جب کیلکولیشن کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ایک نورانی ہدایت لے کر آئے، آسمانی کتاب لے کر آئے. اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ویسا ہی زمانہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے ہی وقت کے عرصے کے بعد 6 صدی میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 600 سال بعد 6 صدی میں خواجہ خواجگاں فخر کونو مکاں حضرت معین الدین حسن چشتی اجمیری تشریف لائے. اس پر سے اندازہ لگاؤ
یہی وجہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی یا نبی یا کسی ولی نے اتنی تعداد میں ایمان کا نور نہیں پھیلایا شرک کے اندھیرے کو دور کرتا ہوا جتنا ایمانی نور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ذات بابرکت سے پھیلا ہے. یہ در حقیقت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے, اور اسی کے سبب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار ہمیں امت رسول بنا, کہ امت میں ایسے عظیم الشان اولیاء کرام ہو گئے جن کو وہ رتبے ملیں گے, وہ مقام ملیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں کہتے ہیں کہ میدان محشر میں جو درجات میری امت کے خاشان خدا کو اولیاء کرام کو دیے جائیں گے اسے دیکھ کر انبیاء علیہم السلام رشک کریں گے, افسوس کریں گے کہ کاش یہ رتبے ہمیں ملے ہوتے. اس پر سے اندازہ لگاؤ. جیسا کہ آپ مادرزاد ولی ہیں تو آپ ابھی ماں کے سکم میں ہی تھے اور آپ کی کشف و کرامت کا ظہور ہو چکا تھا. آپ کی والدہ محترمہ کہتے ہیں کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ حمل میں سے مجھے اللہ کے ذکر کی آوازیں آتی تھی, اور سرکار غریب نواز ماں کے پیٹ میں حمل میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے, ہو حق کی صدائیں آتی تھی. اور جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں ایک دن ان کی والدہ کو انار کھانے کی خواہش ہوتی ہے. وہ موسم انار کا نہیں تھا اور اس کا ملنا دشوار تھا, لیکن ان کو کھانے کی خواہش ہوئی تو ایک بزرگ گھر کے باہر تشریف لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے حبیب اللہ کی ماں یہ انار لے لو. وہ سوچتے ہیں کہ یہ کون آیا انار لے کر, کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں, میں کسی اجنبی سے یہ کیسے لے سکتی ہوں. فرمایا کہ اے حبیب اللہ کی ماں تم تو مجھے نہیں جانتی, لیکن تمہارے پیٹ میں جو اللہ کے ایک برگزیدہ بندے موجود ہے وہ مجھے بخوبی جانتے ہیں, اور یہ جو تم نے خواہش کی تھی انار کھانے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہشت سے جنت سے یہ انار بھیجا ہے آپ کے لیے. سوچو دوستو, غریب نواز کی والدہ انار کی خواہش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا خضر علیہ السلام کو بھیج دے. وہ خضر علیہ السلام جس سے علم لدنی حاصل کرنے کے لیے سورۃ الکہف پہ پورا واقعہ موجود ہے, کتنی آیات ہے اس میں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں گئے تھے, کتنی مشکل سے ملے تھے, لیکن آخر بھی ان کے شرائط کو مکمل نہ کر پائے تو ان کے ساتھ نہیں رہ پائے, اور ھذا فراق بینی و بینک کا یہ آیت آئی اور دونوں کے بیچ میں جدائی کا سبب بنا. وہ سیدنا خضر علیہ السلام غریب نواز کی والدہ کی انار کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے بہشت سے انار لے کر ان کے دروازے پہ جاتے ہیں. یہ رتبہ تو دیکھو دوستو, پھر کیوں انبیاء علیہ السلام کو رشک نہ ہو ایسے مرتبوں پر. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک عورت شربت میں زہر ملا کر دشمنی سے غریب نواز کی والدہ کو وہ پلانے کے لیے آتی ہے, کیونکہ جو خوشبو آتی تھی, جو نورانی منظر تھا اور جو واقعات ہوتے تھے اس نے حسد میں ان کو نقصان پہنچانا چاہا, اور وہ شربت میں زہر ملا کر آتی ہے تو پیٹ میں سے غریب نواز یہ کہتے ہیں اے ماں یہ شربت ہرگز نہ پینا, اس میں زہر ملا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو علم غیب نہیں ہے, دیوار کے پیچھے کا کیا تھا وہ علم نہیں ہے, یا گستاخ رسول ایسا کہتے ہیں. ارے یہاں امت کے اولیاء کرام کا یہ رتبہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے بتا دیتے ہیں کہ کیا بات ہے,
اور غریب نواز کی تو کیا بات کرنا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں 15 سپارے کی حافظ قرآن تھی. تو آپ پیدا ہوئے اور قاضی حمید الدین ناگوری سہروردی نے جب یہ کہا بیٹا تیری بسم اللہ کہاں سے لکھوں, تو کہا کہ لکھو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. کہا بیٹا یہ تو 15ویں سپارے کی آیت ہے, ابھی 4 سال کا 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کے ہے. کہا میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, میں نے دیکھا ان کے دل میں کہ 15 سپارے محفوظ ہے, میں نے اپنی ولایت کی طاقت سے ان 15 سپاروں کو اخذ کر لیا, اب میں پیدا ہوا ہوں تب سے 15 سپارے کا حافظ قرآن ہوں. جب ان کا رتبہ یہ ہے, غلاموں کا یہ رتبہ ہے, تو آقاؤں کے آقا کا رتبہ کیا ہوگا. اس کے بعد ان کی والدہ کے خواب میں پیارے آقا مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بیٹا, تیرے بطن میں جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک برگزیدہ اور محبوب بندہ ہے, اور ہم تجھے بصارت دینے کے لیے آئے ہیں, تجھے کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم غریب نواز کی والدہ کو بشارت دے کر جاتے ہیں, اور الحمدللہ 14 رجب کو غالباً سنہ ہجری 537 میں سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے سستان علاقے کے سنجر شہر میں پیدا ہوتے ہیں. چند ہی مدت گزرتی ہے, بچپن میں ہی آپ کی کرامات ظاہر ہونے لگتی ہیں. ایک مرتبہ سیدنا خضر علیہ السلام آپ سے ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں, بولے اے حبیب اللہ, کیا آپ مجھے پہچانتے ہو؟ فرمایا کہ تم ہی بتا دو تم کون ہو. فرمایا میں خضر رہبر ہوں, اور آپ رہبروں کے بھی کامل رہبر ہو. میں نے چوتھے آسمان پہ فرشتوں کی ایک جماعت کو آپ کے نام کی تسبیح پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ وہ یہ پڑھ رہے ہیں روز اجل سے معین الدین حبیب اللہ, معین الدین حبیب اللہ. روز اجل سے لے کر یہ دنیا پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہی ورد رکھا ہے, معین الدین حبیب اللہ, معین الدین اللہ کے محبوب ہے. دوستو ایسے پیر ملے ہمیں کہ جن کے نام کی تسبیح چوتھے آسمان کے فرشتے پڑھتے ہو. والدہ محترمہ کا انتقال بہت ہی کم وقت میں یعنی کم عمر میں سایہ اڑ جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اس کے مخصوص بندوں کو در یتیم بناتا ہے. جیسے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم بنایا, سرکار خواجہ غریب نواز کو در یتیم بنایا, محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الاولیاء کے سر سے والد صاحب کا سایہ بہت جلدی اٹھا لیا. نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ کے سر سے والد صاحب کا سایہ بہت کم عمر میں اٹھا لیا. ویسے سرکار غریب نواز کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد تھوڑے ہی سال میں آپ کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو وراثت میں کافی دولت ملی ہوئی تھی, کچھ پون چکیاں تھی اور انگور کے باغیچے تھے جو آپ کو وراثت میں ملے تھے, اور ایک بڑی حویلی تھی. آپ انگور کے باغیچے میں پانی پلاتے تھے, اور ایک مرتبہ کی بات ہے کہ مجذوب کامل, ایک اللہ کے کامل مجذوب بزرگ اس انگور کے باغیچے میں تشریف لاتے ہیں, اور سرکار خواجہ غریب نواز کے چہرے مبارک پر جب ان کی نظر پڑتی ہے تو دیکھ لیتے ہیں, اس پیشانی میں نور کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے.
یہ تو وہ ہے کہ کل ہند کا سلطان بنے گا اور اس کے ذریعے سے اللہ کروڑوں کو ایمان کا نور عطا فرمائے گا. تو بڑی شفقت کے ساتھ ان کے پاس جاتے ہیں, سلام کلام ہوتا ہے. غریب نواز کی عادت تھی جیسے ماں باپ کی خدمت کرتے تھے, اور ولایت ملنے کا پہلا سٹیج ہے, پہلا درجہ ہے, وہ یہی ہے کہ ماں باپ کی خدمت ہے. جتنے بھی بزرگوں کے حالات اور واقعات, سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ سے لے کر بے شمار بزرگوں کے حالات کو دیکھو گے تو سب کو جو ولایت ملی وہ ماں کے قدموں سے ملی ہے. اور اس کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی اللہ والا, اللہ کا محبوب بندہ انہیں مل جاتا ہے. جیسے ابراہیم کندوجی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں اللہ کی ایک رحمت غریب نواز کو مل گئی. غریب نواز مادرزاد ولی تھے, لیکن ایک چنگاری کی ضرورت تھی, اور اسی لیے جتنے بھی مادرزاد ولی ہوئے, کوئی ایسا مادرزاد ولی نہیں ہے کہ جس کے سر پر پیر کامل کا سایہ نہ ہو. دوستو, لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیر کی کیا ضرورت ہے. ارے جو ماں کے پیٹ سے ولی تھے, صاحب کشف و کرامت تھے, ان کو پیر کامل کا ساتھ پکڑنا پڑا, ہاتھ پکڑنا پڑا, تو پھر کسی اور کی تو بات ہی کہاں ہے. اور ایسے مجذوب بزرگ جو ہوتے ہیں ان کے شان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں ایسا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں گرد و غبار میں ملے ہوئے, یعنی ان کے کپڑے اور یہ سب دیکھو تو دھول میں, مٹی میں, اور ان کے کسی چیز کا ٹھکانہ نہیں ہے حالت کا. اگر تم دیکھو یا تمہارے پاس بیٹھ جائے تو تمہیں حقارت محسوس ہو. اگر کسی دنیا والے کے در پر وہ جائے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ در پہ جائے تو دنیا والے اس کو حقارت سے نکال دے. لیکن واللہ, خدا کی قسم, اللہ کی بارگاہ میں ان کی محبوبیت کا وہ عالم ہے کہ اگر کسی بھی کام کے لیے وہ خدا کی قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور پوری فرما دے. یہ رتبہ ہے ان اللہ والوں کا. اور بے شمار امام ربانی مجدد الفشانی جو 1000 سال کے مجدد ہے علیہ رحمت و رضوان, ان کو بھی پیر کامل ملنے سے پہلے ایک مجذوب کامل ہی ملے تھے. انہوں نے ہی انہیں پیر کامل تک پہنچایا تھا, اور انہوں نے ہی ان کے دل میں بھی وہ چنگاری, وہ نور کی شمع کی آگ لگائی تھی. محبت کی شمع بھڑکانے والا کوئی چاہیے. کہتے ہیں نا ایک دے چنگاری, ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے. چاہے تیل بھی ہو, روئی بھی ہو, لیکن جب تک چنگاری نہیں ہلتی شمع نہیں جلتی. یعنی عمل بھی ہو, سب کچھ ہو, مادرزاد ولی بھی ہو, لیکن چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے. سیدنا ابراہیم کندوجی رحمۃ اللہ علیہ جب انگور کچھ کھاتے ہیں دانے, غریب نواز کے دستے مبارک سے خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی جھولی میں سے سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے نکالتے ہیں. وہ ٹکڑے بھی ایسے ہوتے ہیں, فقیر کی جھولی میں کیا ہوتا ہے, وہ ٹکڑے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کھانا بھی مشکل ہو, چبانا بھی مشکل ہو. وہ خود اپنے دانتوں سے چباتے ہیں, اپنے منہ میں چباتے ہیں, اور چبا کر سرکار خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. اور غریب نواز کی عقیدت اور محبت بھی دیکھو. کوئی فقیر آج ہاتھ سے تمہیں دے گا کوئی اچھی چیز, پھر بھی تم نہیں لوگو کہ اس کے تو ٹھکانہ نہیں ہے, یہ تو مٹی میں ملا ہوا ہے, اس کے ناک میں سے تو یہ نکل رہا ہے, یہ تو طہارت کا ٹھکانہ نہیں ہے, اس کے پاس کیا لوں. جب وہ غریب نواز ان کے منہ کا چبایا ہوا نیوالا بڑے پیار سے اور احترام سے کھا رہے ہیں, اور وہ نیوالا کھانا ہی کیا تھا, غریب نواز کے دل کی دنیا بدل گئی. دل کی دنیا بدل گئی. اب جو دنیا کی رہی سہی کچھ الفت تھی وہ بھی نکل گئی, اور اب صرف تلاش حق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے سوا, عشق الہی کے سوا کوئی چیز نظر آنے نہیں لگی. تو فوراً آپ نے پون چکی کو بھی بیچ دیا, انگور کے باغیچے کو بھی بیچ دیا, اور حویلی کو بھی بیچ دیا, اور جتنا بھی مال آیا وہ سب فقیروں کو, درویشوں کو خیرات کر دیا. کچھ بھی نہیں رکھا اپنے پاس,
سب کچھ اللہ کی راہ میں فقیروں کو خیرات کر دیا. لیکن ابراہیم کندوجی رحمۃ اللہ علیہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہستی جسے میں نوالا دے رہا ہوں یہ کوئی ایسی ویسی ہستی نہیں ہے. یہ تو ولیوں کا امام ہے, یہ تو خواجاؤں کا خواجہ ہے, اور یہ رتبے عالم دنیا میں ہر کسی کو نہیں ملتے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جن 6 معزز ہستیوں کو بلند و بالا درجہ ملا ہے عالم معرفت کے اندر, اس میں سے ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے. درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اور اسی لیے وصیت کرتے ہیں سیدنا ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ کہ اے بیٹے تمہیں ایک وصیت کرنی ہوگی. بولے حضور فرمائیے. بولے یہ نور کی سما تو میں نے تمہارے دل میں جگمگا دی ہے, لیکن جب میری زندگی کی سما بجھ جائے, جس دن میری زندگی کی سما بجھ جائے اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں کی طرف سے بلاوا آ جائے, تو اے معین الدین میرے جنازے کی نماز تم ہی پڑھاؤ گے. غریب نواز وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز اگر میں حیات رہا تو میں ضرور دنیا کے کسی بھی کونے سے تشریف لاؤں گا. اور ایسا ہی ہوتا ہے. غریب نواز جب تحصیل علم کے لیے جاتے ہیں, اس کے کچھ عرصہ کے بعد سیدنا ابراہیم کندوزی کا انتقال ہو جاتا ہے, اور غریب نواز وہاں پہنچ جاتے ہیں اور خود ہی ان کے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں. دوستو, تمام ملکیت اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز علم حاصل کرنے کے لیے بلخ, بخارا, بغداد, سمرقند, اس وقت کے علم کے جو بڑے بڑے مدارس اور مرکز تھے وہاں جاتے ہیں. حافظ قرآن ہوتے ہیں, آپ محدث بھی ہوتے ہیں, حدیث کا علم بھی حاصل کرتے ہیں, مفسر بھی ہوتے ہیں, قرآن پاک کی تفسیر کا علم بھی حاصل کرتے ہیں, فقہ کا بھی علم حاصل کرتے ہیں, علم تصوف بھی حاصل کرتے ہیں, اور کمالیت کے رتبے پر سرکار غریب نواز پہنچ جاتے ہیں. آج بھی سرکار خواجہ غریب نواز کے دست مبارک سے لکھا ہوا قرآن پاک اجمیر شریف میں درگاہ شریف میں موجود ہے. اسی اسنا کے اندر سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان پورا علم کی تکمیلیت حاصل کرنے کے بعد جو دستور تھا, جو امام غزالی نے بھی وہی کیا, جسے سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ بھی علم شریعت حاصل کیا, آپ کئی سالوں تک دارالعلوم کے ناظم رہے, پھر بھی سکون نہیں ملا, منزل مقصود نہیں ملی, تو نفس کو مارنے کے لیے کئی سال تک آپ کسی مسجد میں پاخانوں کی صفائی میں رہے, نام چھپا کر کے رہے, پھر بھی سکون نہیں ملا. آخر فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک دنیا میں بھٹکتا رہا. امام غزالی جسے بحر العلوم کہتے ہیں, آپ خود لکھتے ہیں اپنی دست مبارک سے کہ میں 10 سال تک پوری گھومتا رہا, کیونکہ علم بھی حاصل کر لیا, عمل بھی حاصل کر لیا, جہد و تقویٰ بھی حاصل کر لیا, دارالعلوم بھی کھول دیے, بہت کچھ کیا, لیکن خدا کے خزانے کا پتہ نہیں ملا, تو سکون نہیں ملا. تو پھر نفس ماننے کے کام کیے, پھر بھی سکون نہیں ملا. پھر بولے میں 10 سال تک بھٹکتا رہا, اور بھٹکتے میں کعبہ شریف میں پہنچا, اور کعبہ شریف میں وہاں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیر اعظم شیخ ابو علی فارمدی سے میری ملاقات ہوئی. صوفی باصفا پیر کامل شیخ ابو علی فارمدی جو نقشبندیوں کے اوپر کے پیر اعظم ہیں, امام غزالی فرماتے ہیں میں ان سے ملا, اور ان سے ملتے ہی میں نے تصوف کا راستہ, طریقت کا راستہ ان سے میں نے اختیار کیا, اور جو منزل مجھے سالہ سال میں نہیں ملی تھی وہ چند لمحوں میں مل گئی. پیر کامل نے انہیں ایک لمحہ میں پہنچا دیا
اسی لیے سیدنا بہاؤالدین نقشبند کیا خوب فرماتے ہیں کہ نست ممکن در رہے عشق اے پسر کہ راہ بردن بے دلیل راہبر. عشق کی راہ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص بنا رہبر کے راستہ تلاش کر لے, بنا مرشد کے کوئی راستہ تلاش کر لے. ویسے ہی سرکار خواجہ غریب نواز اب اولیاء کرام بزرگان دین کی صحبت میں جاتے ہیں. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے آپ محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں بغداد شریف میں سنہ ہجری سن 567 کے 67 کے قریب. حقیقت گلزار صابری نے بڑے وقت کے ساتھ لکھا ہے 22ویں ذی الحج کو ظہر کی نماز کے بعد محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بغداد شریف میں ملاقات ہوتی ہے, اور 5 سال 5 دن اور 7 ساعت تک حضور غریب نواز ان کی صحبت میں رہتے ہیں. سلسلے سہروردیہ کے بزرگوں سے ملتے ہیں, سلسلے رفاعیہ کے بزرگوں سے ملتے ہیں, حضرت یوسف ہمدانی سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں سے ملتے ہیں, شیخ وحید الدین کرمانی سے ملتے ہیں, بڑے بڑے اولیاء کرام سے ملتے ہیں. لیکن دوستو یہ بیعت ہونا بھی ایک عجیب بات ہے کہ اس کا تعلق عالم ارواح سے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے 3 باپ ہوتے ہیں. ایک تو اس کا اپنا باپ, دوسرا اس کا شیخ, اس کا پیر, اس کا استاد, اور تیسرا اس کی بیوی کا باپ. یہ حدیث شریف ہے. ہر شخص کے 3 باپ ہوتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین باپ جو ہے وہ تیرا شیخ ہے, تیرا استاد ہے. اور اسی کے تحت در لاسانی مکتوبات شریف میں امام ربانی مجدد الف شانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 سال کے مجدد یہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی پیدائش کا تعلق تمہارے باپ سے ہوتا ہے اور روحانی تخلیق کا تعلق تمہارے پیر و مرشد سے ہوتا ہے, اور یہ عالم ارواح سے مقرر ہو چکا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم خلق کو بنانے سے پہلے روح کو پیدا کیا ہے. یہ یونیورس بنانے سے پہلے عالم ارواح کو پیدا کیا ہے. کچھ لوگ جو چاند سورج ستارے اور تخلیق کو معبود ماننے کے پیچھے اس کے پیچھے چلتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ چاند سورج ستارے کے پیدا ہونے سے پہلے خدا نے تمہاری روح کو پیدا کیا تھا. جب تم ان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں تو یہ لوگ جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں یہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تمہارے خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو عالم ارواح میں جس روح کا جہاں تعلق تھا, اس وجہ سے اس دور کے بزرگ کا یہ راستہ تھا. آج تو ڈھونڈتے ہیں, زبردستی بنا دیتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. اس دور کے بزرگوں کے پاس جاتے تھے تو وہ دیکھ لیتے تھے کہ اس کی نسبت کہاں ہے. کہتے تھے کہ بھائی تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے, تو یہاں چلا جا. کہہ دیتے تھے کہ تیرا حصہ یہاں نہیں ہے, تو وہاں چلا جا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کہاں نہیں گئے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہاؤالدین زکریا ملتانی, حضرت شیخ جلال الدین اور حضرت ابو علی شاہ قلندر رضی اللہ عنہم, یہ چاروں بزرگ شیخ شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ میں گئے تو وہ تینوں کو مرید بنا لیا, اور بابا فرید کو نہیں بنایا. کہا کہ تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے, لیکن فرید تم ابھی مرید تو نہیں ہوئے ہو, لیکن اتنا تو بتاؤ کہ تم نے اپنی منزل کو کہاں تک پہنچا ہے. دیکھو غریب نواز کے مرید کا درجہ کیا ہے. اگر خواجہ کی بات کروں تو کیا کروں, غریب نواز کے مرید کا مرید ابھی مرید بھی نہیں بنا. غریب نواز کے مرید کا مرید ابھی مرید بھی نہیں بنا بابا فرید. اور ادھر سلسلے سہروردیہ کے بانی ہیں, امام ہیں,
جیسے سلسلے قادریہ کے غوث پاک ہے، سلسلے چشتیہ کے غریب نواز ہے، سلسلے نقشبندیہ کے بہاؤالدین نقشبند ہے، سلسلے سہروردیہ کے شہاب الدین سہروردی ہے. تو سلسلے سہروردیہ کے امام بیٹھے ہوئے تخت پر اور کہا کہ فرید تو نے اپنی منزل کو کہاں تک پہنچایا؟ تو کہا حضور اگر وہاں تک پہنچایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ تمہارا تخت ہوا میں اڑ جائے تو اڑ جائے. اتنا کہنا تھا کہ ان کا تخت ہوا میں اڑنے لگا. کہا اے فرید تیرا حصہ میرے پاس، تو قطب الدین کے پاس چلا جا. خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اور مرید، اور خواجہ قطب الدین کے پاس گئے تو ان کی عمر چھوٹی تھی. ادھر بابا فرید ضعیف العمر، اور اتنی عبادت زہد، 12 سال کنویں میں لٹک کے عبادت کی، 12 سال ان کی والدہ نے جنگل میں عبادت کروائی. ان کو زہد الانبیاء کہتے ہیں. بابا فرید نے جو زہد و تقوی اور ریاضت کی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اتنا نفس کو جلایا انہوں نے. اور وہ کنواں ناگپور میں ابھی بھی موجود ہے، جہاں ایک مرتبہ زیارت کی بھی شرف حاصل ہوا تھا. بابا فرید وہاں گئے. اب وہ بچے ہیں گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، اور گلی کو مارا خواجہ قطب الدین نے، تو وہ لینے جا رہے ہیں. تو بابا فرید پیچھے سے سوچ رہے ہیں کہ وہاں لینے جانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو تو میں اڑا کے لا سکتا ہوں. تو پھونک کرنا، دم مارنا شروع کیا، لیکن وہ گلی ہوا ہل نہیں رہی ہے. پیچھے پلٹ کر خواجہ قطب الدین نے کہا اے فرید الدین یہ شہاب الدین کا تخت نہیں ہے جو اڑ جا تو اڑ جا، یہ قطب الدین کی گلی ہے. اب غریب نواز کے مریدوں کے مرید کا رتبہ یہ ہے تو سرکار غریب نواز کا رتبہ کیا ہوگا؟ دوستو ان سارے بزرگان دین کی بارگاہ میں سرکار غریب نواز جاتے ہیں، نسبت حاصل کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں، لیکن بیعت نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ شب معراج کا وہ خرقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص اپنے پیارے حبیب، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، وہ شب معراج کا خرقہ اس وقت ایران کے ہرون کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ شیخ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا. اور غریب نواز کی بیعت اور نسبت وہیں سے تھی. آپ اس وقت مسجد جنید میں تھے اور وہ ان کی قسمت میں تھا. تو خواجہ عثمان ہرونی کی بارگاہ میں آپ خود انیس الارواح کی ابتدا میں غریب نواز خود اپنے قلم مبارک سے لکھتے ہیں کہ جب میں مسجد جنید میں بغداد میں گیا اور جو ہی کہ میری نظر پہلی نظر شیخ عثمان ہرونی کے چہرے مبارک پر پڑی تو دل نے کہہ دیا کہ یہی میرے پیر ہے. اور جو ہی میں نے سر نیاز کو ان کی بارگاہ میں تسلیم کیا، جھکایا، تو مجھے کہا کہ 2 گانا ادا کرو. پھر کہا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 21 مرتبہ کلمہ سبحان پڑھو، 8 پہر کا مجاہدہ کرو. یہ سب کراتے گئے اور پھر کہتے گئے معین الدین بتا اب تجھے کہاں تک نظر آتا ہے؟ فرمایا 7 آسمان نظر آتے ہیں، عرش اعظم نظر آتا ہے، تحت الثری نظر آتا ہے. پھر کہا اب یہ پڑھو اور دیکھو کیا نظر آتا ہے. فرمایا کہ یا میرے پیر حجاب عظمت تک سب کچھ نظر آ رہا ہے. پھر 2 انگلیاں بتائی، کہا دیکھو کیا نظر آتا ہے. فرمایا کہ حضور آپ کی 2 انگلیوں میں 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں. پھر اللہ کی بارگاہ میں خواجہ عثمان ہرونی نے کہا کہ اے رب، اے پروردگار، معین الدین کو میں تیری بارگاہ میں لایا ہوں، اسے قبول فرما لے. اللہ نے کہا کہ اے شیخ عثمان، میں نے معین الدین کو بھی قبول کیا اور اس کی بدولت وہ جو چاہے اسے قبول کیا. تو اتنا سب حاصل کرنے کے بعد، مادر ذات ولی کی ہونے کے بعد، یہ سب کچھ مل جانے کے بعد، ولایت مل جانے کے بعد، آج کل تو لوگ خلافت ملنے کے بعد پھر نظر نہیں آتے، یہ ولایت ملنے کے بعد بھی 20 سال تک پیر و مرشد کی خدمت میں رہے. 20 سال تک پیر و مرشد کی خدمت میں ایسے رہے کہ بستر کو سر پر لے کے چلتے تھے. اور ایک مرتبہ تو ٹھنڈی کی برف کا، ادھر برف ہوتا ہے، کی سیزن ہوتی تھی، تو غریب نواز نے یہ سوچا
کہ کبھی میرے پیر و مرشد کوئی دودھ مانگ لے یا وضو کا پانی مانگ لے اور اگر آگ نہیں ملی تو سگڑی کو سر پہ اٹھا کر چل رہے تھے پیچھے. اور خواجہ عثمان ہارونی اپنی ذکر میں ریاضت میں چلتے رہے. ایک عرصہ کے بعد پلٹ کے دیکھا تو خون نکل رہا تھا سرکار غریب نواز کو. سینے سے لگا لیا کہ معین الدین تو نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے. فرمایا حضور آپ کب پانی مانگ لو, آپ کب آتش کی ضرورت پڑ جائے اور اگر نہ ملے تو. وہ خدمت انہوں نے کی اپنے پیر و مرشد کی. اور اتنے عالی نسب تھے پھر بھی نہ آپ کو نسب کا تکبر تھا, نہ مادر ذات ولایت کا تکبر تھا, نہ کوئی اپنے کمال کا تکبر تھا, نہ علم و فضل کا تکبر تھا. 20 سال تک لگاتار ان کی خدمت میں رہے, پھر بھی پیر و مرشد کی خدمت میں سے دور جانا نہیں چاہتے تھے. لیکن خواجہ عثمان ہیروانی نے کہا کہ اے معین الدین اب تمہارے اور میرے بیچ میں جدائی کا وقت آیا ہے. بولا حضور میں آپ سے دور نہیں جا سکتا. فرمایا ہے کہ میں نے بھی سفر اختیار کیا تھا فقیرانہ, تمہیں بھی اختیار کرنا پڑے گا تاکہ مخلوق خدا کو تم سے فیض پہنچے. اور جب جدائی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت آپ تک پہنچی تھی, اور وہ نعمت بھی کیسی شب معراج کی نعمت. اور یہ شب معراج کا وہ خرقہ جس کے بارے میں جوامع القلم میں سیدنا گیسو دراز بندہ نواز نے لکھا ہے, لطائف اشرفی میں حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی نے لکھا ہے, معارج النبوت میں حضرت مولانا ملا معین کاشفی وائزی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, فوائد الفواد میں نظام الدین محبوب الہی نے لکھا ہے. بے شمار بزرگوں نے اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا ہے, کیونکہ یہ خرقہ جو معراج کا ہے وہ بڑا مشہور ہے. اس سب نے جو لکھا ہے اس کو ملا کر میں تم کو پیش کرتا ہوں. ایک بھی بات, ایک سطر بھی اس میں نیا نہیں ڈالوں گا, لیکن ملا کے بیان کروں گا, کیونکہ کچھ چیز کامن ہے. اگر الگ الگ بولوں گا تو پوری تقریر پھر اسی میں مجھے ڈالنی پڑے گی, وقت نہیں ہے. تو اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں کہ غریب نواز تک کتنی عظیم نعمت پہنچی ہے. لکھا ہے بزرگوں نے کہ شب معراج اللہ تبارک و تعالی نے جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بہشت کی سیر کے لیے بھیجا تو آپ نے ایک شرخ یاقوت کا عظیم الشان محل دیکھا. یاقوت کا شرخ یعنی لال رنگ کا عظیم الشان محل جنت میں دیکھا, اور اس میں ایک سفید موتیوں کا محل بنا ہوا تھا. اس محل کے اندر سفید موتیوں کا ایک مکان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا, اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ یہ کیسا بڑا خوبصورت محل ہے. بولے یا رسول اللہ میں کبھی اس محل میں گیا, بہشت میں تو گھما ہوں لیکن اس محل میں گیا نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اس پہ تالا لگا ہوا تھا تو غیب سے 3 چابیاں ملتی ہے. پہلے تالا کھولتے ہیں, اندر داخل ہوتے ہیں, پھر سفید مکان جو موتیوں کا حجرہ ہوتا ہے وہ دوسرے چابی سے دوسرا تالا کھولتے ہیں, اور پھر اندر ایک صندوق ہوتی ہے, وہ صندوق تیسرے چابی سے تیسرا تالا کھولتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے ایک عشاء مبارک خرقے مشائخ جو ہوتا ہے, بزرگوں کی ولیوں کی جو یہ نعمت آگے چلی, وہ فقیرانہ نعمت وہ اس میں سے ملتی ہے, جس میں ایک عصا مبارک تھا, اس میں ایک خرقہ لباس مبارک تھا, جس میں نالین شریف تھی اور جس میں تسبیح تھی. پوچھا اے پروردگار یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے کہا یہ فقیری کا مرقع ہے, اور یہ صرف میں نے اپنے محبوب بندوں کے لیے مخصوص رکھا ہے, اور قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی کہ میں نے اس سے بہترین چیز پیدا نہیں کی. یہ حدیث شریف میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. اب تم سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج قسم کھا کے کہا کہ اس سے بہتر چیز میں نے کوئی پیدا نہیں کی, اور وہ نعمت غریب نواز ہندوستان میں لے کے آئے, تو کتنی بڑی بات ہے. پوچھا اے پروردگار یہ نعمت تو مجھے عطا فرما دے. فرمایا کہ اے محمد ابھی تک ہزاروں انبیاءوں نے مجھ سے یہ طلب کیا ہے, لیکن کیونکہ تم میرے محبوب ہو میں تمہیں عطا کرتا ہوں.
آپ نے شکرانہ کی سجدے ادا کیے بہشت میں اور کہا اے پروردگار کیا میرے لیے مخصوص ہے یا میں کسی اور کو دے سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں، خلفائے راشدین میں سے تمہارے جو 4 اصحاب ہیں ان سے یہ سوال کرنا اور جو اس کا تسلی بخش جواب دے اسے یہ خرقہ عطا کر دینا۔ بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر شب معراج سے تشریف لائے اور ایک مدت کے بعد وہ خرقہ جب کسی کو دینا چاہا تو ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر چاروں کو بلایا اور کہا صدیق اکبر سے اگر یہ خرقہ میں تمہیں عطا کر دوں تم کیا اختیار کرو گے؟ فرمایا میں اللہ کی عبادت سے، طاعت سے اور صداقت سے کام لوں گا۔ فاروق اعظم نے کہا میں مظلوموں کی داوری کروں گا۔ عثمان غنی نے کہا میں شخاوت سے کام لوں گا اور حیا اور مشورے سے کام کروں گا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا میں بندگان خدا کی عیب پوسی یعنی پردہ داری کروں گا۔ اسی وقت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمائے یہ جواب ہے جو اللہ نے پسند فرمایا ہے، تو وہ خرقہ مولا علی کرم اللہ وجہ کو عطا فرما دیا۔ اور مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لکھتے ہیں لطائف اشرفی میں کہ اس خرقے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ٹکڑے کیے تھے اور چاروں اصحاب کو دے دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ جب میں تم سے طلب کروں اس وقت حاضر کرنا۔ چاروں نے حفاظت سے اپنے اپنی جگہ پر اس کو رکھ دیا۔ ایک مدت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خرقہ طلب کیا تو صدیق اکبر نے جہاں رکھا تھا ڈھونڈا نہیں ملا، فاروق اعظم نے ڈھونڈا نہیں ملا، عثمان غنی نے ڈھونڈا نہیں ملا، مولا علی نے جہاں رکھا تھا وہ تینوں ٹکڑے جا کے وہاں مل گئے۔ مولا علی نے پورا خرقہ عطا کیا تو رسول اللہ نے کہا کہ اے علی یہ تمہاری قسمت میں تھا، تمہیں مبارک ہو۔ وہ خرقہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ نے امام خواجگاں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور امام حسن بصری نے عبد الواحد بن زید کو عطا کیا، انہوں نے فضل بن ایاز کو عطا کیا، انہوں نے سعید بن حذیفہ مرسی کو عطا کیا، انہوں نے امین الدین حبیرہ بصری کو عطا کیا، انہوں نے ممساد الدینوری کو عطا کیا، انہوں نے خواجہ ابی اسحاق سامی الچشتی کو عطا کیا، انہوں نے خواجہ ناصر الدین ابی محمد بن احمد الچشتی کو عطا کیا، انہوں نے خواجہ ناصر الدین یوسف چشتی کو عطا کیا، انہوں نے خواجہ قطب الحق والدین مودود الچشتی کو عطا کیا، انہوں نے مخدوم حاجی شریف زندانی کو عطا کیا، انہوں نے حضرت خواجہ عثمان ہیروانی کو عطا کیا، اور انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو عطا کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو عطا کیا، انہوں نے بابا فرید الدین گنج شکر کو عطا کیا، انہوں نے نظام الدین محبوب الہی کو عطا کیا، انہوں نے نصیر الدین چراغ دہلوی کو عطا کیا، اور وہ خرقہ قبر میں لے کے سو گئے۔ 120 سال تک وہ قبر میں مدفن رہا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ اے نصیر الدین، آپ فاروق اعظم کی اولاد میں سے تھے، یہ خرقہ جو ہے یہ تمہارے پوتے شیخ محمد کی قسمت کا ہے، یہ اسے دے دینا، اور اسے میں سلسلے محمدیہ کی اجازت دیتا ہوں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دائرے خواجہ شیخ محمد چشتی کا نام آتا ہے، جن کا مزار گجرات میں احمد آباد میں موجود ہے، شاہپور میں۔ یہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پوتے ہیں، یہ جب قبر پر حاضر ہوتے ہیں قبر کے 2 حصے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی نصیر الدین چراغ دہلوی کے قبر کے 2 حصے ہیں، پتھر کی قبر ہے لیکن ایک ناریل کو جیسے کاٹ دیتے ہیں 2 حصے ہو جاتے ہیں، آج بھی تم وہاں غلاف اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، وہ قبر کے 2 حصے ہیں۔ حضرت خواجہ شیخ محمد 120 سال کے بعد اپنے دادا نصیر الدین چراغ دہلوی کے آستانے پہ حاضر ہوئے تو وہ قبر چاک ہو گئی اور آپ پورے قبر کے اندر چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک وہاں حاضر ہوئی، اور جو خرقہ ان کے سینے پہ رکھا ہوا تھا، جو عصا ان کے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، تسبیح ان کے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی، اور وہ جو نالین تھی، وہ سب کی سب نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حضرت خواجہ شیخ محمد چشتی کو عطا کیا۔ اور جب وہ باہر آئے تو ہاتھ میں 2 گرم گرم روٹیاں تھی، پھولوں کا ہار پہنا تھا، خرقہ پہنا ہوا تھا اور عصا ہاتھ میں تھا۔ ہزاروں لوگوں نے دہلی میں مہرولی شریف میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ تو دوستو، یہ شب معراج کی نعمت سرکار خواجہ غریب نواز یہاں لے کے آئے الحمدللہ، اور حضرت خواجہ عثمان ہیروانی رضی اللہ عنہ سے بے شمار فیض و برکات حاصل کیے۔ غریب نواز کے ساتھ 20 سال سفر میں رہے، بے شمار کشف و کرامت ظاہر ہوئے، اور یہی نہیں، آپ کی کرامات کے ظہور کا مقصد یہ تھا، جیسے انبیاء علیہ السلام کو معجزے اللہ نے اس لیے دیے تھے تاکہ وہ معجزوں پہ مخلوق جو ہے ان پہ یقین لائے اور اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی توحید کو، اس کی وحدانیت کو مانے، اور اس وحدہ لا شریک پر اعتقاد کرتے ہوئے اس نبی کی رسالت کو بھی مان لے، اس لیے معجزے عطا کیے تھے۔ اور امت کے ان عظیم الشان اولیاء کرام کو
کشف و کرامت اسی لیے عطا کی تاکہ اس کرامت کا ظہور ہو اور لوگ ان پر یقین لائے اور لوگ جو ان کی تعلیمات کو مان لے اور جو راستہ اور جو دین انہیں بتائے اس کو وہ اختیار کر لے. تو لاکھوں مشرکین نے، کفار نے، حضور سرکار خواجہ غریب نواز نے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، کتابیں اٹھا کے دیکھو، تو صرف ہند میں ایمان کا نور نہیں پھیلایا بلکہ خراسان میں، ایران میں، عراق میں، بلخ میں، بخارا میں، قزاقستان میں، تاجکستان میں، ازبکستان میں، ملک عرب کے بے شمار ملکوں میں جہاں جہاں بھی جاتے تھے سرکار خواجہ غریب نواز کی ہزاروں کرامات کا ظہور ہوا اور لاکھوں لوگ آپ کے دست حق پرست پر صرف ایمان سے فیض یاب ہوئے. یہ سرکار غریب نواز کی ذات بابرکت ہے کہ صرف ہند ہی فیض نہیں حاصل کیا بلکہ ہند کے سوا عرب اور عجم کے بے شمار ملکوں میں سرکار خواجہ غریب نواز کا فیض پہنچا ہے الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے سرکار خواجہ غریب نواز کعبہ شریف میں جاتے ہیں اور سبائے سنابل شریف جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، جسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور آل انڈیا علماء اہل سنت نے یہ کہا ہے کہ یہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز جب اجمیر شریف میں گئے تو کعبہ شریف کے پاس جا کر یہ دعا کی، اے پروردگار معین الدین کسی قابل نہیں ہے لیکن تو اپنے فضل و کرم سے معین الدین کی اور اس کے تمام مریدین کی بخشش فرما دے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اے معین الدین میں نے تمہیں بھی بخش دیا اور قیامت تک تمہارے سلسلے میں ہونے والے مریدوں کے مریدوں کو بھی بخشش فرما دی. اللہ کا اتنا کرم احسان ہے کہ سرکار غریب نواز کا کتنا بڑا احسان، جتنا مانو اتنا کم ہے کہ آج ایمان بھی ان کے صدقے میں ملا اور بہشت بھی ان کے صدقے میں ملے گی انشاءاللہ. بہشت بھی ان کے صدقے میں ملے گی. ہمارے لیے تو کتنا کام آسان کر دیا ہے اور ہمارے پر یہ جو کام آسان کیا ہے اور اللہ کا فضل ملا ہے، تو اگر واقعی تم مانتے ہو کہ اللہ کا فضل ہے تو شکرانے کے سجدے تمہاری پیشانی میں ہونے چاہیے، سجدوں کی تڑپ ہونی چاہیے، تم فرائض اور سنتوں پر عمل کرنے والے ہونے چاہیے، بزرگان دین کے نقش قدم پر عمل کرنے والے ہونے چاہیے. ایسا نہیں کہ بے فکرے بن کر بیٹھے رہو. صحیح شکر تو تب ہی ادا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک فرما بردار مرید بنے، ہم ایک فرما بردار عاشق بنے اور ہم ایک فرما بردار امتی بنے. دوستو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے معین الدین جاؤ مدینہ منورہ میں، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو یاد کر رہے ہیں. دوستو ایک وہ وقت تھا کہ خواجہ عثمان ہیروانی خود لے کے گئے تھے کعبہ شریف میں اور اللہ کی بارگاہ میں انہیں مقبول کرایا تھا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے گئے تھے تو خواجہ عثمان ہیروانی نے کہا کہ اے معین الدین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرو. تو کہا غریب نواز نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. قبر اطہر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر بر. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سلام کیا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا امام المرسلین، تو قبر اطہر سے جواب آیا تھا وعلیکم السلام یا امام المسلمین. امام المسلمین کا رتبہ جو ہے وہ قبر اطہر سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا. اور ویسے ہی خواجہ غریب نواز کو قطب المشائخ بحروبر، تمام سمندروں کے اور جنگلوں کے مشائخوں کے قطب کا جو رتبہ ہے وہ رسول اللہ نے قبر اطہر سے عطا کیا. درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. جب پھر اکیلے جاتے ہیں تنہا اور اللہ نے کہا کہ مدینہ جاؤ، رسول اللہ بلا رہے ہیں، تو آپ کچھ وقت تک وہاں عبادت میں مصروف رہے. ایک دن کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادموں کو کہا روزے رسول پاک کے کہ معین الدین کو بلاؤ. خادموں نے آواز دی معین الدین حاضر ہو، معین الدین حاضر ہو. کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت 80 معین الدین کے نام کے تھے، تمام حاضر ہو گئے. اب خادموں کو یہ نہیں پتا چلا کہ اب کس معین الدین کو بلایا ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس معین الدین کو بلایا ہے وہ کون ہے، کیونکہ یہاں تو معین الدین نام کے 80 لوگ ہیں. کہا معین الدین چشتی کو بلاؤ.
یہ چشتی رسول اللہ نے کہہ کر پکارا، اسی لیے سرکار خواجہ غریب نواز کو اس میں چشتی سے بہت محبت تھی، اور کوئی چشتی کہہ کر پکارتا تھا تو آپ اس کو بہت دعا دیتے تھے۔ پھر سرکار غریب نواز روزے پہ حاضر ہوتے ہیں، تنہائی میں قبر اطہر پر حاضر ہوتے ہیں، اور سرکار سے کلام ہوتا ہے الحمدللہ، اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے دوستو، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ غریب نواز کا تو بہت بڑا رتبہ ہے، غریب نواز کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، ہمارے ہی سلسلے کے بزرگ حضرت خواجہ شیخ یحییٰ مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں نے کہا نا شب معراج کا کھرکا جن کو ملا تھا شیخ محمد چشتی، ان کے پوتے شیخ یحییٰ مدنی، انہی کے سلسلے سے جو حضرت مولانا احمد شاہجہاں پوری تھے، ان کی خلافت سلسلے اشرفیہ کو بھی ملی، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، انہیں سلسلے فخریہ کی خلافت انہی کے سلسلے سے ملی تھی۔ اس باب میں میری جھامبیا میں جب شیخ الاسلام سے ملاقات ہوئی تو میری گفتگو بھی ہوئی تھی، اور وہ پورا سجرہ الاشرف میں چھپا بھی تھا۔ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، شیخ یحییٰ مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، غریب نواز کا تو کیا مقام ہوگا۔ شیخ یحییٰ مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ محمد، جن کو قبر اطہر میں شب معراج کا کھرکا عطا کیا تھا، ان کے گھر میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور شیخ یحییٰ مدنی کو اپنی گود میں لیا، اور گود میں لے کر ان کے لیے دعائیں کی، اور یہ کہا شیخ محمد کو کہ اے شیخ محمد، یہ یحییٰ جو ہے یہ تیرے پاس میری امانت ہے، اس کی پرورش صحیح سے کرنا، اور جب یہ بالغ ہو جائے تو میرے پاس بھیج دینا۔ شیخ یحییٰ مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکستان میں پیر مہر علی شاہ یا وارث پاک یا نیاز احمد بریلوی، جتنے بھی بزرگ ہوئے ہیں سب ان کے سلاسل سے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی شاید ہی کوئی ایسی خانقاہ ہے جنہوں نے ان سے خلافت حاصل نہیں کی ہے، شاید ہی کوئی ایسی خانقاہ ہے، اتنے بڑے بزرگ ہیں شیخ یحییٰ، اور احمد آباد میں ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں، کبھی ہم کو موقع بھی نہیں ملتا کہ وہاں جا کے فیض حاصل کریں۔ تم سوچو جب یحییٰ مدنی پیدا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد آباد میں تشریف لے آئے، تو سرکار غریب نواز جب وہاں گئے ہو روزے پاک پہ، اور سرکار خود وہاں جلوہ فرمانا ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ جب غریب نواز کے غلاموں کے لیے یہاں آ جائے تو غریب نواز کی تو بات ہی کہاں ہے۔ الحمدللہ، اور ایسا ہی ہوا جب شیخ یحییٰ مدنی بالغ ہو گئے اور حج پڑھنے کے لیے گئے مدینہ منورہ میں، تو قبر اطہر سے آواز آئی، اے یحییٰ تو میری امانت ہے، تو میری امانت ہے، تجھے میرے پاس رہنا ہے۔ کہا حضور لیکن میں اپنی والدہ کی اجازت لے کر نہیں آیا ہوں، جیسے سیدنا اویش کرنی والا واقعہ تھا، بولے جاؤ ہندوستان جاؤ اور اپنی والدہ کی اجازت لے کر آؤ، لیکن اب یاد رکھنا جب دوبارہ آؤ تو مدینہ چھوڑنا نہیں ہے۔ دیکھو آقا کو کتنی محبت ہوگی۔ شیخ یحییٰ مدنی عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ یہ جب احمد آباد آئے تو والدہ سے کہا، امی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا ہے۔ بولے بیٹا تو کیسے میں تجھے چھوڑوں؟ بولے کہ چھوڑنا پڑے گا، اور یہ تو دادا حضور کی بھی پیشن گوئی ہے، بڑے روتے ہوئے کہ اب یہ آخری دیدار ہے، اب کبھی تم ہند میں نہیں آؤ گے۔ وہ ماں نے بھی کیسے چھوڑا ہوگا بیٹے کو، الوداع کہا، اور مدینہ منورہ کے لیے جوانی میں ہی وہاں مدینہ منورہ میں چلے گئے، اور جیسے سیدنا امام مالک نے کبھی مدینہ نہیں چھوڑا، یحییٰ مدنی نے بھی مرتے دم تک وصال تک مدینہ نہیں چھوڑا۔ ان کی واقعات بتاؤں کرامت تو اس میں بہت وقت نکل جائے گا، موضوع چینج ہو جائے گا، لیکن کہنے کی بات ہے کہ سرکار غریب نواز وہاں روزے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب نواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک انار دکھاتے ہیں، اس میں پورا ہندوستان کا نقشہ دکھاتے ہیں، اجمیر شریف دکھاتے ہیں،
اور سیرت الاقطاب میں ہے کہ آئینہ دکھاتے ہیں جو بات ہو، لیکن پوری چیز ان کو دکھا کر کہتے ہیں کہ یہاں آپ کو جانا ہے، اور یہ ہند کی جو ولایت ہے قیامت تک کی میں آپ کو والی ہند بناتا ہوں، اب آپ کو وہاں جانا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے صدقے میں وہاں نور ایمان پھیلے گا اور کروڑوں لوگ آپ سے فیضیاب ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری چیزیں حاصل فرما کر سرکار خواجہ غریب نواز خود نہیں آئے۔ دیکھو ایک تو ہوتا ہے خود جانا، غریب نواز نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہند میں آنا ہے، نہ کبھی آرزو کی، لیکن جیسے رسولوں کو بھیجا جاتا ہے تو اس کو رسول کہتے ہیں، ایسے سرکار خواجہ غریب نواز آئے نہیں گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، نائب رسول بن کے تشریف لائے۔ اور الحمدللہ 40 مقدس تن آپ کے ساتھ تھے، وہ بھی ولی صفت تھے، وہ بھی ولی تھے، اس میں ایک حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور آپ الحمدللہ 10ویں محرم کے روز اجمیر شریف میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، جلوہ فرما ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور آپ کے آنے سے قبل راجا کی ماں نے راجا سے یہ کہا تھا کہ دیکھ بیٹا تیری سلطنت کبھی نہیں جائے گی، کوئی تجھے ہرا نہیں پائے گا، لیکن ایک درویش ایسا آئے گا اللہ والا کہ وہ اللہ کا برگزیدہ ہوگا، بڑی قوت والا ہوگا، تو اس سے مت الجھنا، اسے پریشان مت کرنا، اور وہ جو بھی کہے تو اس کی بات مان لینا۔ اگر تو بات مانے گا تو تیری سلطنت سلامت رہے گی، اگر تو اس کی بات نہیں مانے گا تو بھلے ہی دنیا کا کوئی شہنشاہ تجھے نہیں ہرا سکا، لیکن تو وہ فقیر کے سامنے جیت نہیں سکے گا۔ اس نے سوچا کہ ہو سکے تو میں ان کو آنے سے پہلے ہی ختم کر دوں، تو انہوں نے کیونکہ جو اس وقت کے جو کاہن ہوتے تھے وہ علم رمل اور دوسرے علم سے وہ جان لیتے تھے، غریب نواز کی پوری صورت بنوائی، اس کی کاپیاں بنوائی اور پوری بارڈروں پر بھیج دی کہ یہ صورت کا کوئی بھی فقیر آئے تو اسے وہیں پہ قتل کر دو۔ غریب نواز جیسے داخل ہوتے ہیں، کچھ سپاہیوں نے پکڑا، دیکھا کہ ہاں یہ وہی ہے، تو انہوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ، ہم آپ کو آرام کے لیے لے جاتے ہیں۔ انہوں نے دھوکہ دینا چاہا تو آپ مراقب ہوئے، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور کہا اے معین الدین یہاں دھوکہ ہے، یہاں ہرگز مت ٹھہرنا، آگے بڑھ جاؤ۔ دوستو ایک چھوٹا سا جان کا دھوکہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبردار کر دے۔ غریب نواز کیا ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں جس میں ایمان کا دھوکہ ہو اور رسول اللہ خبردار نہ کرے؟ پہلے تو یہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے کہ غریب نواز ایسا کوئی حرام کام کرے یا ایسا کوئی ناجائز کام کرے جس سے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو۔ تو سما ماہ مزامیر اور سجدہ تعظیمی ایسے مسئلے ہیں کہ شیخ عبدالعزیز محدث اعظم دہلوی رضی اللہ عنہ نے فتوی عزیزی میں 12ویں اور 13ویں صدی کے مجدد نے یہ کہا کہ سلسلہ عالیہ کے چشتی کے بزرگ صرف جائز ہی نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کے جائز ہونے پہ زور دیتے تھے۔ مثلا محبوب سبحانی، بابا فرید الدین گنج شکر، قطب الدین بختیار کاکی اور معین الدین چشتی اجمیری۔ دوستو ایک ولی خطا کر سکتے ہیں کیا ولیوں کی پوری جماعت خطا کر سکتی ہے؟ اور یہ اتنے کنیکشن کمزور تھے کہ اللہ کے رسول ان کو بتائے بھی نہیں۔ جان کا خطرہ ہو تو وہ خبردار کر دے، اور ایمان کا خطرہ ہو اور وہ بتائے نہیں۔ خیر یہ تو اپنے اپنے سمجھ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو ہدایت عطا کرے اور صحیح سمجھ عطا کرے۔ دوستو پھر اس کے بعد اجمیر شریف میں آتے ہیں، آپ نے مشہور واقعات دیکھے ہیں، اونٹوں سنا ہی ہوگا آپ نے، اونٹوں کا بیٹھنا اونٹوں کی جگہ پر اور ان کا پریشان کرنا۔ پھر کہا ہم تو جاتے ہیں لیکن جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہیں گے، اور ایسا ہی ہوا، وہ اونٹ بیٹھے رہے صبح تک، ہرگز اٹھانا چاہا، چرواہے بھی چپک گئے زمین پہ۔ پھر وہ لوگ روتے ہوئے گڑ گڑاتے جاتے ہیں اور پھر سے التجا کرتے ہیں، غریب نواز دعا کرتے ہیں، وہ چھوٹ جاتے ہیں، اور چرواہا جیسا چھٹتا ہے وہ پہلا انسان ہوتا ہے جو غریب نواز کی ارادت میں اجمیر شریف میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے ایسے واقعات آئے، بڑے بڑے پہلوانوں کو بھیجا آپ کے سامنے لے کے نہیں چلا، جے پال جادوگر کو بھیجا، اس نے سانپوں کی برسات کی، اس نے آتش کی برسات کی، لیکن غریب نواز نے ایک حصار کھینچ دیا اور کہا 40 مریدوں کو کہ ہرگز اس کے باہر مت جانا۔ وہ سانپ آتے تھے اور وہ لکیر کے پاس آ کے ٹھہر جاتے تھے۔ پھر غریب نواز نے کہا ان کو اب ان کے پیچھے چھوڑو، پھر وہ سارے جو تھے وہ بھاگ گئے۔ پھر آخر میں اس نے کہا کہ اب میں ہوا پہ اڑوں گا اور ہوا پہ اڑ کے پھر آگ کی بارش کروں گا، اور پھر تم توبہ کرو گے تو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، ابھی بھی چلے جاؤ۔ تو کہا کہ ابھی زمین میں تو نے کون سے کام سوارے جو آسمان میں جا کے تارے گنے گا؟
بولے ہمارا محافظ تو خدا ہے، اور ہم یہاں آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں. ہم یہاں آئے نہیں ہیں بلکہ بھیجے گئے ہیں. پھر آخر میں وہ اڑا اور آتش برسانا شروع کیا. غریب نواز وضو کے لیے گئے، جلال میں آئے اور نالین کو کہا کہ اے معین الدین کی جوتی، جا اس کمبخت کو لے کے آ. دوستو اب یہ نالین کا علم غیب دیکھو، نہ آنکھ ہے اس کے پاس، نہ پر ہے، لیکن اڑنے لگی اور ڈھونڈنے لگی کہ جے پال کہاں ہے. ڈھونڈنے لگی کہ جے پال کہاں ہے. اڑتی اڑتی گئی ہوا میں، اور ہوا میں اڑتی گئی اور اس کو ڈھونڈتی لائی، سر پہ مارتی مارتی اس کو نیچے قدموں میں لے کے آئی. اب وہ علم جو بھی تھا سفلی علم، وہ سب ختم ہو گیا. اب پتا چل گیا حق کیا ہے، باطل کہاں ہے. حضور مجھے آپ اپنی ارادت میں داخل کر دیجئے. غریب نواز نے آپ کو ارادت میں داخل کر دیا. الحمدللہ کفر و شرک کا اندھیرا چلا گیا، ایمان کی سما جگمگا اٹھی. اب کہا حضور مجھے سب پتا ہے، اب مجھے یہ بتاؤ کہ زہد و تقویٰ کرنے کے بعد، ریاضت اور مجاہدہ کرنے کے بعد جو آسمانوں کی سیر ہوتی ہے، مجھے وہ آپ کے ساتھ کرنی ہے. کہا بھئی ابھی تو ابھی آیا ہے ارادت میں اور ابھی اڑنے کی بات کر رہا ہے. کہا بولے محنت سے تو سب کچھ اڑتے ہیں، لیکن چشمے عنایت سے اڑے وہی تو بات ہے. غریب نواز اللہ کی اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت ملتی ہے. کہا چل آنکھوں کو بند کر لے، میرے ساتھ چل. غریب نواز آگے جاتے ہیں، جے پال جادوگر پیچھے چلتا ہے. اب تو جادوگر نہیں رہے، اب تو خدا والے ہو گئے، اب تو برگزیدہ ہو گئے، اب تو سنت ہو گئے، اب تو پیر ہو گئے، فقیر ہو گئے، گرو ہو گئے، اللہ والے ہو گئے. اب شیطانیت تو ساری ختم ہو گئی، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. پہلے آسمان کا دروان فرشتے نے روکا. ٹھیک ہے، وہ حدیث بیان کی تھی نا 7 دروان فرشتے روکتے ہیں، ویسا یہ دروان فرشتے نے روکا. غریب نواز تو داخل ہو گئے، لیکن ان سے ٹھہرا تو کہاں جاتا ہے. وہ چلایا حضور غریب نواز یہ روکتا ہے. اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ میرے محبوب کا دوست ہے، آنے دو اسے. جیسے سیدنا بایزید بستامی کی روحانی معراج کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ جاتے تھے بایزید بستامی، اولیاء اللہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ایک بار نفس زمین پہ چھوڑ کے گئے اور پھر روح کو بھیجا تو فرشتے تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. اللہ سے پوچھا اے رب العالمین میرے سے کوئی خطا ہو گئی؟ بولے کیوں، کیا بات ہے؟ بولے جتنی بھی بار آتا تھا تو فرشتے میری تعظیم کے لیے 7 آسمان کے کھڑے ہوتے تھے، آج وہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، کہیں مجھ سے کوئی خطا تو سرزد نہیں ہوئی؟ بولے اے بایزید اس سے پہلے تم جتنی بھی بار آئے نفس کو لے کر آتے تھے، اس بار تم آئے ہو نفس کو چھوڑ کے آئے ہو. تمہاری جو عظمت تھی وہ نفس کی وجہ سے ہے، ورنہ نیکیاں کرنے میں فرشتے تم سے کم نہیں ہیں. اسی لیے جو آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، قسم ہے یہ اطمینان والی جان، قسم ہے اطمینان والے نفس، قسم ہے یہ سنترپت من، تو تیری قسم ہے مجھے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، اپنے رب کی طرف پلٹا، راضیۃ مرضیہ، کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. الحمدللہ یہ ایسے محبوب بندوں کے لیے ہے کہ جو دنیا میں عبادت اور ریاضت کرتے ہیں. لامکاں سے ہم آئے ہیں، لامکاں میں ہماری روح کی تخلیق ہوئی تھی، منزل لاہوت پہ، لاہوت پہ سے ہمیں جبروت پہ ڈالا، جبروت پہ سے ملکوت پہ ڈالا، ملکوت پہ سے عالم ناسوت میں، دنیا میں ماں کے پیٹ میں یہ جسم کا لباس پہنا کر اللہ نے پیدا کر دیا. اب اس میں سے جو بندہ لے جاتا ہے، کی طرف لے جاتا ہے، فرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے، اس گنہگار نفس کو فرمان بنانے کے لیے جو بندہ اپنے نفس کو سے بزرگان دین کی نسبت سے ایمان کی سما جگمگاتے ہوئے اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر نفس امارہ میں سے نفس لوامہ پہ پہنچ جاتا ہے، نفس لوامہ میں سے نفس ملہمہ میں پہنچ جاتا ہے، پھر آخر میں نفس مطمئن ہو جاتا ہے، کمالیت پر پہنچ جاتا ہے. تو مطمئن نفس جب ہو جاتا ہے تو ایسے نفس کی قسم خدا سورہ فجر میں قرآن میں کھاتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، قسم ہے اطمینان والے نفس، مجھے تیری قسم ہے اے اطمینان والی جان کہ تو میری طرف لوٹا، اپنے رب کی طرف پلٹا، میں تجھ سے راضی ہو گیا تو بھی مجھ سے راضی ہو جا.
اسی لیے مجدد الفشانی شیخ احمد سر ہندی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے یہ نفس ہی ایک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو کامل انسان کو فرشتے پہ فضیلت ہے. قرآن پاک کی سورہ 32 کی آیت کریمہ لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، بے شک میں انسان کو بہترین مخلوقات بنایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامل انسان کو زمین سے بھی افضل بنایا، کامل انسان کو آسمانوں سے بھی افضل بنایا، کامل انسان کو جنوں سے بھی افضل بنایا، اور کامل انسان کو فرشتوں سے بھی افضل بنایا. اور اسی لیے باعجد مستمی جب نفس کو لے کر جاتے تھے تو فرشتے تعظیم سے کھڑے ہوتے تھے، اور ایک دن نفس کو چھوڑ کے گئے تو تعظیم کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا. سرکار غریب نواز جیسے جیسے جاتے تھے فرشتے تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اور عبداللہ بیابانی پھر ان کا نام ہوا. انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ خوش ہو گئے، الحمدللہ کہ یہ کیا منظر ہے، میرے پیر و مرشد کا کیا مقام ہے. 7ویں آسمان پر پہنچے تو پھر غریب نواز نے کہا اے عبداللہ اب یہاں سے لوٹ جا، کیوں کہ اب جلالیت کا مقام آنے والا ہے، وہاں گزر تیرے لیے ممکن نہیں ہے. اور الحمدللہ غریب نواز کے عروج کے بارے میں کیا کہنا ہے. صاحب آرائش مجالس چشت یہ فرماتے ہیں کہ شب معراج کی رات اور شب معراج کی رات، اس سے پہلے میں ایک دو روایت اور بتا دوں تاکہ جو روایت پیش کرنے جا رہا ہوں اس پہ شک اور شبہ پیدا نہ ہو، کیونکہ کیا کرے اب یہ اعتقاد اور محبت والوں کا زمانہ ہی نہیں رہا، چاروں طرف شک شبہ اور وسوسے اور فتنے. اس لیے پہلے میں 2 ڈوز دوسرے دیتا ہوں تاکہ جو بعد میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہجم ہو سکے. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام علماء کرام بزرگان دین اس بات کو مانتے ہیں کہ سیدنا امام جعفر صادق نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا اور اس خواب کو لکھ لیا تھا. وہ خواب یہ تھا، شارٹ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجلس محمدی میں جلوہ فرما ہے، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور بزرگان دین کی ارواح اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ 2 روحیں عالم الین میں سے تشریف لاتی ہے. ایک روح دائیں جانب پہ بیٹھ جاتی ہے، ایک روح بائیں جانب پر بیٹھ جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مسکراتے ہوئے التفات فرماتے ہیں. سیدنا امام جعفر صادق امیر المومنین سوچتے ہیں یہ بچے کون ہیں. جب مجلس برخات ہو گئی وہ روحیں چلی گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا امام جعفر صادق نے، یا رسول اللہ وہ بچے 2 کون تھے؟ فرمایا اس میں سے ایک تھے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، اور دوسرے تھے مخدوم علی احمد صابر کلیری، صابر پاک غوث پاک کے پوتے. الحمدللہ دادا بھی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پوتے بھی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور امام جعفر صادق نے ایڈوانس میں یہ منزل دیکھی تھی، ان کا رتبہ اور مقام کیا ہوگا، اسے ایک ملاحظہ کر لو. دوسرا منظر میں تمہیں یہ کہوں گا، نمیدہ نمچے منزل بود کے سب جائے کے مدمودم، بہر صورت چے بسمل بود کے سب جائے کے مدمودم، خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد سب میں محفل بود کے سب جائے کے مدمودم. نظام الدین محبوب الہی کو جب یہ حکم ہوا کہ بو علی شاہ قلندر کو بیعت کی دعوت دو، بو علی شاہ قلندر نے 7 آسمان بنا پیر کے طے کر لیے تھے، 50,000 حجاب بنا پیر کے طے کر لیے تھے، 20,000 حجاب باقی رہ گئے. اب قدم آگے بڑھانا چاہا تو کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے ابو علی شاہ قلندر مرشد کامل کا ہاتھ پکڑ کے آؤ، یہ 20,000 باقی کے حجاب تم بنا پیر کے طے نہیں کر سکتے. اور ادھر محبوب الہی کو حکم ہوا انہیں بیعت کی دعوت دو. حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کی دعوت دینے لے جاتے ہیں. شارٹ میں کہتے ہیں کہ پہلے دیکھے تو صحیح، تیرے پیر کا میں مرید تو ہوں، لیکن لامقام مجلس محمدی میں تیرے پیر کا مقام کیا ہے وہ تو دیکھوں. تو ہاتھ مارتے ہیں، امیر خسرو کو لے جاتے ہیں، بولے دیکھو غوث کی لائن میں دیکھو، قطب کی لائن میں دیکھو، یہ بڑے بڑے اکابر میں دیکھو. بولے یہاں ہے ہی نہیں. چاروں طرف ڈھونڈا، محبوب الہی نظر نہیں آئے. واپس آئے، بولے اب میں مرید کیسے ہو سکتا ہوں. امیر خسرو منہ لٹکا کے خانقاہ میں لوٹے کہ خسرو پریشان کیوں ہے، اسے جا کے کہو کہ میں اپنے پیر کو خود ڈھونڈ لوں گا، ابھی ایک جگہ باقی رہ گئی ہے، واپس جاؤ. امیر خسرو صاحب واپس جاتے ہیں، ابو علی شاہ قلندر سے کہتے ہیں کہ حضور ابھی ایک جگہ باقی ہے. واپس دونوں جاتے ہیں مجلس محمدی میں، ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ محبوب کو. اوپر چلے جاؤ. اوپر دیکھتے ہیں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. مخصوص کچھ بزرگان دین وہاں بھی اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے کہا اور اوپر چلے جاؤ. اور اوپر گئے، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. مخصوص کچھ اولیاء کرام بزرگان دین وہاں بھی جلوہ فرما ہے. کہا اور اوپر چلے جاؤ. جب 4تھی منزل پہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. اب
ساتھ میں اور کوئی نہیں ہے, دو نقاب پوش بیٹھے ہیں, ایک دائیں طرف بیٹھے ہیں, ایک بائیں طرف بیٹھے ہیں, لیکن نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کون ہے. چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے, شان محبوبی کا ادب ہے, مقام محبوبیت ہے. اور امت کے عبدالعزیز محدث اعظم دہلوی فرماتے ہیں تفسیر علم نصرہ میں کہ امت کے چند اولیاء کو بھی شان محبوبی کا ایک حصہ ملا ہے, مثلا محبوب سبحانی اور محبوب الہی. حضور نے کہا آپ اپنا نقاب کبھی اٹھایا بھی کرو, کیونکہ محبوبیت کے ادب میں آپ نقاب ڈال کے چلتے ہو تو لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے, شک اور شبہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہاں حاضری ہی نہیں ہے. دائیں طرف جو نقاب پوش ہوتے ہیں وہ چہرہ اٹھاتے ہیں, محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی ہوتے ہیں, بائیں طرف والے نظام الدین محبوب الہی ہوتے ہیں. دوستو, ایک مقام پر محبوب سبحانی کے ساتھ مخدوم صابر, دوسرے مقام پر محبوب سبحانی کے ساتھ محبوب الہی, تو تیسرے مقام پر شب معراج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے جب آگے بڑھے, رفرف نام کا ایک فرشتہ آیا, کیونکہ جبرائیل نے منع کر دیا کہ یا رسول اللہ میں اب یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ایک منزل تک رفرف لے جا کر رفرف نے بھی چھوڑ دیا, یا رسول اللہ جلالیت کا مقام ہے, میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے. وہاں پر دو روحیں آئی, دو روح تشریف لائی, کہا نانا جان ہمارے کندھے پر سوار ہو کر اوپر چلے جائیے. اور وہ جب اوپر گئے اللہ سے پوچھا اے پروردگار یہ کون تھے دو نوجوان جس پر سوار ہو کر میں آیا ہوں؟ کہا آپ کے وصال کے کرم کی 5ویں صدی ہجری میں جب دین مردہ قسم کا ہو جائے گا, اسلام مردہ قسم کا ہو جائے گا, اس وقت اللہ تبارک و تعالی امام حسن کی نسل سے محی الدین عبد القادر جیلانی کے نور کو پیدا کرے گا, جس سے اسلام میں ایک نئی زندگی آئے گی, مردہ دین پھر سے زندہ ہوگا. اور کرم کی 6 صدی ہجری میں اللہ تبارک و تعالی امام حسین کے نور سے معین الدین چشتی اجمیری کو پیدا کرے گا. زین المجالس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, حضرت فاطمہ الزہرا کے خواب سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے. دوستو الغرض وقت بہت گزر گیا, کہنے کی بات یہ ہے کہ محبوب سبحانی نے ظاہر کر دیا کہ یہاں نشان ہے, اور خواجہ غریب نواز نے مخفی رکھا. یہ شان ہوتی ہے اپنی اپنی, کوئی ظاہر کرتا ہے کوئی مخفی رکھتا ہے. الحمدللہ یہ جب غریب نواز کے مریدوں کے مرید کا یہ مقام ہے, کیونکہ نظام الدین محبوب الہی غریب نواز کے غلاموں کے غلام ہیں, مخدوم صابر کلیری غریب نواز کے مریدوں کے مرید ہیں. جب ان کے مریدوں کے مرید کا یہ مقام ہو کہ غریب حضور محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی کے ساتھ ہو, مجلس محمدی میں بھی, لامکہ میں بھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بھی, تو پھر غریب نواز خود غوث پاک کے ساتھ ہو, اس میں کیا تعجب کی بات ہے, اس میں کیا تعجب کی بات ہے. دوستو یہ کسی کو شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی. الحمدللہ غریب نواز پھر وہاں سے واپس آتے ہیں الحمدللہ, اور ادھر بہت سے ساری کرامات اجمیر میں اس کا ظہور ہو جاتا ہے. ادھر جو شہنشاہ تھا وہ کئی مرتبہ چاہتا تھا کہ فتح ہو, لیکن غریب نواز کا صدقہ ملتا ہے, اسے خواب آتا ہے, بصارت ملتی ہے, اور اس کے بعد اسے فتح یاب ہوتا ہے الحمدللہ, اور اسے کامیابی ملتی ہے سرکار غریب نواز کے وسیلے سے. جب شہنشاہ اجمیر شریف میں داخل ہوتا ہے, اذان کی آواز آتی ہے, سوچتے کہ یہاں کہاں سے آواز آئی, اور جب وہ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں مغرب کی نماز میں اور سلام پھراتے ہیں, سلام پھرانے کے بعد شہنشاہ کی جب نظر پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی ہے جو میرے خواب میں آئے تھے. فوراً قدموں میں گر جاتا ہے شہنشاہ, اور اس کی پوری اس کے بعد قطب الدین ایبک یا جو بھی آئے سب غریب نواز سے دل و جان سے مرید تھے الحمدللہ. اور شمس الدین التمش کی تو یہ بات تھی کہ بغداد میں وہ ایک غلام کا بیٹا تھا, تیر و کمان لے کر چلتا تھا, ابھی تو آپ ہند میں بھی نہیں آئے تھے. غریب نواز نے بزرگوں کی محفل میں یہ کہا کہ یہ شمس الدین التمش جو ابھی بچہ تیر کمان لے کے چل رہا ہے یہ تب تک نہیں بنے گا جب تک کہ ہند کا شہنشاہ نہیں ہوتا. بغداد کے لوگوں نے کہا حضور آپ کس کے لیے بشارت کر رہے ہیں؟ تو غلام کا بیٹا ہے. غلام کو بہت چھوٹا سمجھا جاتا تھا, اس کو بہت کمتر خیال کیا جاتا تھا. غلام کا بیٹا تو کبھی شہنشاہ ہو سکتا ہے. بولے اس کا بیٹا بھی تب تک نہیں مرے گا کہ جب تک ہند کا شہنشاہ نہیں ہوتا. کہا حضور یہ تو غلام کا بیٹا ہے. کہا اس کا پوتا بھی تب تک نہیں مرے گا جب تک ہند کا شہنشاہ ہو جائے گا. پھر وہ لوگ خاموش ہو گئے. وہ جتنی دفعہ بولتے جاتے وہ شہنشاہی بڑھتی جاتی تھی, اور ہوا بھی ایسا. شمس الدین التمش بھی شہنشاہ ہوئے, اور اس کے بعد ان کے بیٹے بھی شہنشاہ ہوئے, اور ان کے پوتے بھی شہنشاہ ہوئے. اور وہ تو شمس الدین التمش تو اللہ کے ولی بھی ہو گئے, کیونکہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے. اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بھی کتنی پیاری بات کی تھی الحمدللہ, کہ میرے جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے جس کی عصر کی 4 رکعت سنت جو ہے اس نے کبھی ترک نہیں کی ہو.
بہت سارے لوگ آئے جنازے میں، کتنے لوگ آئے، کوئی تیار نہیں ہوا. آخر میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شہنشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آخر بھی میرے پیر نے میرا راز فاش کر دیا. بولے یہی وہ گنہگار ہے کہ جس کی عصر کی 4 رکعت سنت کبھی ترک نہیں ہوئی ہے. دوستو یہ اتنے بڑے بلند و مقام والے ہیں الحمدللہ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بھی کتنا بلند و بالا مقام ہے، کتنا بلند و بالا مقام ہے. سلیمان علیہ السلام ایک روایت میں آتے ہیں کہ جب تخت پر ہندوستان پہ اڑتے اڑتے ہوئے جاتے تھے، جب دہلی پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دہلی میں ایک مقام ہے جہاں نور کا قبہ ہے، وہاں سے نور نکلتا ہے اور عرش اعظم تک برس رہا ہے. سوچا یہ کیسی جگہ ہے. وہ تخت سے اترے اور وہاں ٹھہرے، اللہ سے کہا ہے پروردگار یہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں میرے ایک محبوب دوست قطب الدین کی قبر اطہر بنے گی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. اور اس میں کوئی حیرت کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو ابھی ایک واقعہ پیش کروں گا سنابل شریف کا کہ ایک وقت کی بات ہے کہ حضور سرکار خواجہ غریب نواز نے جب قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی میں بھیجا تو دہلی میں قحط تھا، دکال تھا، پانی کی قلت تھی. تو شہنشاہ نے خواجہ قطب الدین سے کہا حضور آپ کو دعا کیجئے. آپ نے کہا اچھا یہ پڑھ لینا اور سو جانا. شمس الدین التمش شہنشاہ پڑھ کے سو گیا. خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا. حضور کو جب خواب میں دیکھا کہ دہلی میں ایک گھوڑے پر کھڑے ہوئے ہیں، سوار ہے، اور کہا اے شمس الدین یہاں پہ کنواں کھودو، یہاں سے پانی نکلے گا. صبح میں بیدار ہوئے، فجر کی نماز ادا کی اور خادم کو بھیجا. دیکھو شہنشاہ بھی فقیر کے پاس اجازت طلب کرتے تھے کہ میں آؤں یا نہیں آؤں، کہ حضور میں آپ کی ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا اس خادم سے کہ جا شہنشاہ سے کہہ دے کہ میری ملاقات کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جس جگہ پر کنواں کھودنے کے لیے تجھے کہا ہے اس جگہ پر میں پہنچ رہا ہوں، تو بھی ڈائریکٹ وہاں پہنچ جا. جب شہنشاہ اور خواجہ قطب الدین وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جس جگہ پر دہلی میں کھڑے ہوئے دیکھا تھا گھوڑے پہ، وہاں قدموں کے نشان موجود تھے اور ان ٹاپوں میں سے پانی نکل رہا تھا. وہ ٹاپوں کے نشان میں سے پانی نکل رہا تھا. یہ وہی جگہ ہے جہاں آج خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مزار اطہر ہے، قبر اطہر ہے. اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے سلیمان علیہ السلام نے نور کا قبہ دیکھا تھا، فرش سے لے کر عرش تک. انشاءاللہ اگر کوئی بات کروں گا تو ثابت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں، ثابت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں الحمدللہ. یہ مقامات ہے اولیاء کرام کے اور بزرگوں کے. ہم اگر اپنی زندگی پر اور اپنے حالات پر دیکھیں تو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو ان کا نام بھی لینے کے قابل نہیں ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے محض پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا کہ ایسے عظیم الشان اولیاء کرام کا سایہ اور نسبت اور صحبت اور ان کا دامن ہمیں ملا ہے. بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر گزار بنائے، ہمیں اس نسبت کا شکر گزار بننے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے. اور اس سے بڑی بات دوستو کیا ہو سکتی ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے آج ہند و پاک ہو یا بنگال ہو، جو بھی کروڑوں لوگوں کو آج ایمان کا نور ملا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ملتا رہے گا، یہ ان کے صدقے میں ملا ہے. یہ بات تو بات ہے. لیکن دوستو علماء دیوبند بھی کیا لکھ گئے. علماء دیوبند نے خود لکھا ہے کہ جب سرکار خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تو 1 لاکھ لوگ موجود تھے اور انہوں نے دیکھا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی پیشانی مبارک پر سبز نور سے لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اللہ کے حبیب ہے جو اللہ کی محبت میں اللہ سے واصل ہے. دوستو دیوبندیوں نے لکھا کہ حضور غریب نواز کی پیشانی پر اللہ نے حبیب اللہ لکھا کہ یہ اللہ کے حبیب ہے جو اللہ کی محبت میں اللہ سے واصل ہوئے. دوستو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 ہی ولی ایسے ہوئے جس کے پیشانی پہ اللہ نے حبیب اللہ لکھ دیا ہو. ایک تو حضرت جنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پیشانی پہ اللہ نے یہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ و ھذا قتل فی سیف اللہ. اور یہ اللہ کی تلوار سے شہید ہوا ہے اور یہ اللہ کی محبت میں اللہ سے واصل ہوا ہے. اور دوسرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جن کی پیشانی مبارک پر اللہ نے حبیب اللہ لکھ دیا ہو. دوستو مقام ولایت میں، مقام معرفت میں، مقام تصوف میں، مقام نسبت میں
سب سے بڑا اگر کوئی مقام ہے تو جیسے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں سب سے بڑا مرتبہ حبیب کا ہوتا ہے. کلیم بھی ہوئے, خلیل بھی ہوئے, روح اللہ بھی ہوئے, لیکن حبیب صرف محمد مصطفیٰ ہوئے. ویسے ہی امت کے اندر حبیب کا درجہ, محبوب کا درجہ سب سے بڑا ہوتا ہے. اور حبیب اللہ کا رتبہ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کو مل گیا تو اس سے بڑھ کر اور کوئی مقام ہی باقی نہیں رہتا دوستو, اس سے بڑا کوئی رتبہ ہی باقی نہیں رہتا. بس یہی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ نہ ہاتھ تھام سکے نہ پکڑ سکے دامن, بہت قریب سے اٹھ کر جلا گیا کوئی. ویسے اگر یہ نسبت مل جائے اور تم اس کا احترام نہ بجا لا سکو, اگر یہ نسبت مل جائے اور ہم شکر گزار نہ بنے, اگر یہ نسبت مل جائے اور ہم نہ فرائض پر عمل کرے نہ سنتوں پر عمل کرے, نہ ہمیں دین میں ایک بار سجدہ شریف پڑھنے کی توفیق ملے, نہ کم از کم دین میں عشاء کے بعد ایک بار درود شریف کی تسبیح پڑھنے کی توفیق ملے, تو دوستو پھر اس نسبت کی شکر گزاری کہاں ہے؟ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنے ہی والے ہیں, کیونکہ وہ وعدہ جو کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہی ہیں, کیونکہ ان کا وعدہ وہ پورا نہیں کرتے بلکہ ان کا وعدہ اللہ پورا کرتا ہے. من کان للہ فکان اللہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو یہ ان کی زبان سے نکلتا ہے, اسے اللہ اسی لیے پورا کرتا ہے کیونکہ بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے, اذا احببت عبدا كنت له سمعا وبصرا ولسانا ويدا ورجلا, جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور اس کے میں پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. دوستو اب کس کی طاقت ہے کہ بخاری شریف کی حدیث قدسی کا انکار کرے؟ پتہ ہے چلا یہ جو حبیب ہو گئے ان کے زبان سے جو نکلا وہ اللہ کی زبان سے نکلنے کے برابر ہو گیا, کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں. دوستو تو اللہ اسے ضرور طور پر پوری کرتا ہے. تمہیں قیامت تک کے مریدین کو کی وہ بخشش کا وعدہ کیا ہے تو وہ تو وعدہ پورا کرنے والے ہیں, لیکن تم بھی تو اپنا وعدہ پورا کرو. تم بھی ایک سچے مرید بن کے دکھاؤ, سچے عاشق بن کے دکھاؤ, سچے امتی بن کر دکھاؤ, سچے سالک بن کر دکھاؤ, علم حاصل کرنے والے بتاؤ. دوستو علم کی قلت ہے اہل تصوف میں, اہل طریقت میں سب سے زیادہ, صوفیاء کرام کے گروہ میں, اہل سنت میں علم کی قلت ہے. علم حاصل کرو, اگر علم حاصل کرو گے تو اس زمانے میں تم اپنا بھی ایمان سلامت رکھ سکو گے اور دوسروں کا بھی ایمان سلامت رکھ سکو گے. اور عمل کرو گے تو تمہیں کوئی کیوں نصیحت دینے کے لیے آئے گا, کوئی گستاخ کیوں تمہیں انگلی دکھائے گا, کیوں تمہاری وجہ سے تمہارے بزرگوں کو سننا پڑے گا اگر تم فرما بردار بندے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, سرکار خواجہ غریب نواز کے صدقے میں ہمیں فرما بردار بندہ بنائیں, ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیں, ہمارے دل میں خوف خدا ہو, ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ ہو, اور ہمارے سروں پر ہمیشہ بزرگوں کی نسبت کا سایہ ہو. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.